سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ جی پروگرام پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جاوید غامدی صاحب، نوٹڈ اسکالر۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، آپ نے مفتی صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے ایک دو حوالے بھی دیے اور یہاں تک کہا کہ نبی کریم نے تو ایک عورت کا قتل بھی جائز قرار دے دیا تھا اسی بیسس کے اوپر، تو کیا انہوں نے آیات کا بھی حوالہ دیا؟ کیا آپ ان سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ سزا اللہ اور رسول کے مطابق یہی ہے، سزائے موت ہی ہے؟ میں مفتی صاحب سے بہت ادب کے ساتھ اختلاف کی جسارت کروں گا۔ آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ بڑا براہ راست سوال تھا کہ کیا قرآن مجید میں یہ سزا اسی طرح بیان ہوئی ہے جس طرح باقی حدود بیان ہوئے ہیں؟ آپ قرآن کو کھول کر دیکھیے، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائے گا کہ بدکاری کی کیا سزا ہے، وہ بتائے گا کہ چوری کی کیا سزا ہے، وہ بتائے گا کہ حرابہ کی کیا سزا ہے۔ لیکن پورے قرآن مجید کو آپ شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، وہ کسی جگہ متعین طریقے پر اس جرم کی سزا بیان نہیں کرتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جس آیت کا انہوں نے حوالہ دیا وہ آیت ایک خاص سیاق و سباق میں ایک حکم کو بیان کر رہی ہے۔ وہ یہ بتا رہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی طرف سے اتمام حجت کے نتیجے میں اب وہ تمام لوگ جو آپ کے مخاطبین ہیں، جن پر آپ نے حق واضح کر دیا ہے، خدا کے عذاب کی زد میں ہیں، ان میں منافقین بھی ہیں، ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو اس سے پہلے رسولوں کے منکرین قوموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، جیسے عاد کے ساتھ ہوا، سمود کے ساتھ ہوا، یعنی ان پر موت کی سزا نافذ کر دی جائے گی۔ یہ خدا کا ایک خاص قانون ہے، اس قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس وقت زیر بحث ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بعض اوقات الفاظ کو موڑ توڑ کر بیان کیا ہے، قرآن میں ان الفاظ کا حوالہ دیا گیا ہے، مختلف صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بعض اوقات وہ گستاخی کے طریقے اختیار کرتے تھے اور اس میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جن کے معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے تھے۔ قرآن نے اس پر یہ نصیحت کی کہ آپ ان الفاظ کو اپنے مجلسی آداب سے خارج کر دیں۔ وہ بہترین موقع تھا کہ وہ اس کی سزا بیان کرتا، لیکن اس نے اس کی کوئی سزا بیان نہیں کی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی صحیح حدیث میں بھی قانون کے طور پر یہ بات بیان نہیں ہوئی۔ جو واقعات عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں ان واقعات کا حال بھی یہ ہے کہ ان کو امام مالک نے قبول نہیں کیا، ان کو امام بخاری نے قبول نہیں کیا، ان کو امام مسلم نے قبول نہیں کیا۔ یہ جو ابھی واقعہ انہوں نے حضور پاک کا سنایا ہے، یہ کیا کوئی قبول نہیں کرتا اس واقعے کو؟ یہ حدیث کی امہات کتب میں بیان نہیں ہوا، اس کی روایت انتہائی کمزور روایت ہے۔ سب سے پہلے ان روایات کو امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں بیان کرنا شروع کیا اور اس کے بعد ہمارے ہاں ان کا شیوع ہونا شروع ہو گیا۔ میں اس سے آگے جا کر یہ کہتا ہوں کہ فقہ اسلامی میں بھی اس قانون کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا گیا۔ ہمارے فقہا اس کو بطور ایک قانون کے اس طرح مانتے ہی نہیں ہیں جس طریقے سے ہمارے علماء پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی مسلمان اصرار کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں معاذ اللہ میرے منہ میں خاک سب و شتم کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ارتداد کی سزا جو قرآن مجید اور حدیث کے حوالے سے انہوں نے سمجھی ہے اس کا اطلاق اس کے اوپر کرتے ہیں۔ غامدی صاحب یہ بتائیں، اس جرم کو فقہ اسلامی بھی بیان نہیں کرتے۔ یہ بتائیں پھر یہ 1991 میں شریعت کورٹ نے کس طرح ایک فیصلہ دے دیا اور اس کو سزائے موت اس پہ بلکہ کر دی؟ اس سے پہلے تو گنجائش تھی عمر قید سزائے موت، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے کہہ دیا کہ سزائے موت ہوگی۔ یہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کے فیصلوں پر اب کیا تبصرہ کیا جائے۔ اس نے بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں جو انتہائی ناقص ہیں۔ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چلیے آپ فقہ اسلامی کے ذخائر کو اٹھا لیجئے، اس میں بھی اس کو ارتداد کے جرم کے ایک تتمے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور جب وہ غیر مسلموں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی ذمہ داری دی تھی، یہ ہمارے اس ذمے سے محروم ہو گئے ہیں، لہذا ان کے ساتھ اب وہ معاملہ کیا جائے گا جو اس سے پہلے ان کے ساتھ روا تھا۔ دوسری بات ہے الگ جرم کے طور پر فقہ اسلامی بھی بیان اور ایک غامدی صاحب ایک سے بتائیے گا، پھر میں مفتی صاحب کا بھی سویو لوں گا کہ اگر ایک شخص جس پہ الزام ہو وہ اگر آ کے حلفاً کہے کہ میں نے یہ نہیں کیا اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیا اس کے بعد اس پہ شریعہ کے مطابق سزا اس کو دی جا سکتی ہے کہ اس کا یہ حلفیہ بیان
کافی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس پہ؟ میرے نزدیک بالکل نہیں دینی چاہیے. جب ایک شخص نے آ کے یہ بات کہہ دی، دیکھیے ارتداد کے بارے میں بھی ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، اپنی بات کی وضاحت کا موقع دیا جائے گا. ہمارے ملک میں تو صورتحال یہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھے یا آپ کو 10 آدمی مدعو کریں، وہ انتقام لینا چاہتے ہوں، اپنے کسی جلدے کی تسکین کرنا چاہتے ہوں، بعد میں بیان دے دیں کہ انہوں نے تو ہمارے سامنے فلاں گفتگو کرتے ہوئے جرم کا ارتکاب کیا تھا. میں یہ مفروضہ نہیں بیان کر رہا، یہ واقعات ہوئے ہیں، بہت ہوئے، بہت زیادہ ملک میں ہوئے. اس وجہ سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اگر تو اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے یہ بات واضح طور پر بتا دی ہوتی قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں کہ اس جرم کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ آدمی کا بیان قبول نہ کیا جائے بلکہ توبہ کا موقع بھی نہ دیا جائے، تو سر تسلیم کم. غامدی صاحب لائن پر رہیے گا. میں بیان ہوئی ہے نا حدیث میں. مفتی صاحب دو باتیں غامدی صاحب نے کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے روایت دی وہ بڑے ہی کمزور اس کی ہے اور وہ کمزور ہے، اس کو کوئی مانتے نہیں ہے امام مالک بھی اور دوسرے بھی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جہاں باقی تمام چیزیں بڑی کلیئرلی قرآن حکیم میں ہیں، اس پہ بھی اگر ہوتا تو صاف ہوتا. آپ نے جناب غامدی صاحب کے موقف کو سمجھا. وہ پورے فقہائے امت کو نادان کہہ رہے ہیں کہ ارتداد کی سزا بھی قتل. انہوں نے اپنی ناقص فہم کے مطابق سمجھی، ان کی کامل فہم کے مطابق تو ارتداد کی سزا بھی قتل نہیں ہے. پوری امت کا اجماع جس پر ہے غامدی صاحب اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے. انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی فہم کے مطابق سمجھا، لیکن ان کے معیار پر ان کی اجماعی فہم بھی نہیں ہے. تو ہم پوری امت کے اجماع کے ساتھ پوری قائم امت ہیں. کی مفتی صاحب ایک سوال چھوٹا سا، جب آپ پوری امت کی بات کرتے ہیں تو کس طرح پوری امت کے لیے آپ بول رہے ہیں؟ ہم تو جتنے فقہ والے ہیں یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو اس پہ کہاں پہ ایک امت کا متفق ہوگی؟ جب آپ بلیک میلنگ پہ آتے ہیں تو ان مسائل میں پھر آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں. یہ بنیادی اعتقادی مسئلہ ہے، اس پر اہل سنت کے چاروں مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، حنفیہ، فقہ جعفریہ سب کا اتفاق اور اجماع ہے. یہاں تک کہ ابن تیمیہ جو عدم تقلید والے ہیں، جن کے انہوں نے نام لیا الصارم المسلول، ان کی کتاب ہے اس موضوع پر، سب کا اجماع ہے ارتداد کی سزا قتل ہے اور اہانت رسول کی سزا قتل ہے. مگر کیونکہ غامدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پوری امت لائن کے ایک طرف ہے اجماع امت، ان کی فہم ناقص ہے، ان کی فہم کامل ہے، ان کی فہم میں خطا ہے، ان کی فہم میں اصابت ہے. ایک مجھے جمہوری دور ہے. جی غامدی صاحب ویری کوئکلی کا دور ہے نا. غامدی صاحب میں نے بریک پہ جانا ویری کوئکلی. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سب سے سیاح سمجھ رہے ہیں، اور پھر کیسے بات بتائیے؟ یہ جی کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. میں ایک طالب علم ہوں، اور جس طرح آپ نے طالب علمانہ سوالات کیے ہیں میں نے اپنی طالب علمانہ معذورات پیش کر دی ہیں. مفتی صاحب کے لیے موضوع یہ تھا کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہم طالب علموں کو کہ دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے میں آپ غلطی کر رہے ہیں. یہ حدیث صریح موجود ہے، کسی شخص کو آپ موت کی سزا دینے جا رہے ہیں. میں اب مزید آگے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن صریح لفظوں میں یہ بیان کر رہا ہے کہ موت کی سزا صرف 2 جرائم میں دی جا سکتی ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. صرف 2 جرم ہیں جن میں تم کسی شخص کو مار سکتے ہو. ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، دوسرے یہ کہ اس نے کسی فساد کا ارتکاب کیا ہو. آپ حدیث پر جائیں گے تو بڑی مشہور روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا جرائم ہے جن میں قتل کی سزا دی جا سکتی ہے. اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. معاملہ بڑا سنگین ہے. اس وجہ سے میرے نزدیک اس میں اس طرح کی گفتگو کرنے کی بجائے ہم طالب علموں کو، مفتی صاحب کو مطمئن کرنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اجماع کا مطلب کیا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں فقہ اسلامی میں بھی یہ سزا اس طرح موجود نہیں ہے. میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ فقہا نے اس کو الگ جرم کی حیثیت سے کسی جگہ بیان نہیں کیا. وہ اصل میں اس کو ارتداد کے تتمے کے طور پر بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ارتداد کی سزا قتل ہے، لہذا جب کوئی شخص رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس طرح کی جسارت کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. یعنی الگ سے اس جرم کو وہ بیان ہی نہیں کر رہے. اس وجہ سے اجماع کہاں سے واقع ہو جائے گا؟ اچھا ویری کوئکلی غامدی صاحب 10 سیکنڈ کائنڈلی یہ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں کیا ہم امینڈمنٹ کر سکتے ہیں اس قانون میں
کہ یہ قانون بھی رہے, یہ کسی کی مجال بھی نہ ہو گستاخی کرے, اور جو اس کا ابیوز ہے وہ بھی رک جائے. کیا یہ ممکن ہے کہ قانون ہی ختم کرنا بالکل ممکن ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس قانون کا جائزہ لینا چاہیے, اس کو فقہ اسلامی کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے, قرآن و سنت کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے, اور اس کے بعد اس قانون میں ایسی ترمیم کر دینی چاہیے جس میں اس کا غلط استعمال ختم ہو جائے. اس معاملے کو جذبات کی نظر سے دیکھنے کے بجائے انسانوں کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے یہ قانون کیسی اذیت کا باعث بن رہا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ملک چھوڑنا پڑا, ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کاروبار تباہ ہو گئے, ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ زیادتی اس درجے میں ہوئی کہ ان کے گھر پورے کے پورے برباد ہو گئے. تو یہ معاملہ ہم اگر اس طریقے سے کریں گے تو یہ چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا باعث نہیں بنے گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے بہت بلند ہو چکی کہ کوئی شخص دریدہ دہنی سے کام لے, زمین و آسمان اس پر لعنت کریں گے. اس کے لیے ہمیں ایسا قانون بنانا چاہیے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر اور وہ ہستی کہ جس کے اوپر ہمارے جان و مال سب قربان ہوں, ان کی عزت و احترام بھی ملحوظ رہے اور کسی کے ساتھ صاحب بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے, کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے, اس کو کاٹ کے رکھے. یہ سرکار نے فرمایا, نعرہ سنا ہوگا گستاخ نبی کی ایک سزا, سر تن سجدہ, سر تن سجدہ. لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جڑا بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا, سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا, تو ان کا ایک ہی حال ہے, کی حال ہے, من سب نبی فقتلوہ. ہر بچہ اسلام میں یاد کرے, حدیث مبارک ہے سرکار کی حدیث ہے کہ یہ من سب نبی فقتلوہ, من سب نبی اسی کا نام فقتلوہ, من سب نبی من سب نبی. حمزہ ادھر کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں. تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں. من سب نبیان سب نبیان گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا. ماشاءاللہ, یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ ہے. ہم اس کے پاس پہنچے ہیں اور ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابو بکر. کب سے موجود ہو دھرنے کے اندر؟ ہفتہ ہو گیا. ہاں جی. منصب نبی فقتلوہ کا مطلب میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جڑا میرے بارے چ بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو. فقتلو دین جاوے کس سے گستاخ نو, رات تک نیند نہ آوے, گستاخ نبی کی ایک صدا, گستاخ نبی کی ایک صدا. من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا من سب نبیًا فقتلوہ, من سب نبیًا فقتلوہ. جو پیغمبر کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے گا. ہمارے دینی دعوتی لٹریچر, مذہبی اجتماعات اور توہین رسالت کی سزا کی بحثوں کے ضمن میں یہ روایت بہت زور و شور سے پیش کی جاتی ہے کہ من سب نبیًا فقتلوہ. لیکن اس روایت کی سند کیا ہے, اسے کس کس نے نقل کیا, یہ ہم تک پہنچی کیسے ہے, علماء خود اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور اس طرح کی احادیث کو کیا کہیں پیش بھی کیا جا سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں اس روایت کے بارے میں 5 اہم باتیں. پہلی بات یہ کہ یہ روایت پورے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بیان ہوئی, اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے کم و بیش 300 سال بعد سامنے آئی. اتنے لمبے عرصے بعد اس روایت کے منظر عام پر آنے پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ حدیث کی کتب کی باقاعدہ تدوین سے پہلے روایات اسی طرح سینہ بسینہ لوگوں کے اندر گردش کرتی رہی ہوں گی, لیکن علی رضی اللہ عنہ سے منسوب روایات کی تحقیق اور ان کے رد و قبول کا عمل ابتدائی ترین مصادر یعنی مسند طیالسی, مصنف عبدالرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ میں کم و بیش 150 سال پہلے شروع ہو چکا تھا. لیکن ان تمام مصادر میں علی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے یہ روایت کسی ایک کتاب میں بھی نقل تک نہیں ہوئی.
دوسری بات، حدیث کی مستند ترین کتاب مثلا موطا امام مالک، صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد میں سینکڑوں صحابہ سے روایات نقل کی جا رہی ہیں، لیکن ان بڑی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب نے بھی اس روایت کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا۔ اس روایت کے بارے میں تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کی تھی تو آپ کے مشن میں شریک باقی صحابہ میں سے اس نوعیت کی کوئی روایت یا پھر صحابہ کے آثار یا اس پر عمل کی کوئی تاریخ ضرور ہم تک پہنچتی۔ روایت کے مضمون سے صاف واضح ہے کہ یہ ہدایت کسی انفرادی معاملے میں نہیں بلکہ ایک شخص کی جان لینے جیسے حساس معاملے میں تھی، لیکن کسی دوسرے صحابی نے اسے نقل تک نہیں کیا۔ چوتھی بات یہ کہ اس روایت کی جتنی بھی سندیں ہمارے سامنے موجود ہیں، علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ وہ سب کی سب ضعیف ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ایسے راوی پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ کو گڑھا اور ان پر یہ الزام ثابت ہو گیا۔ علماء اس حدیث کا حکم یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی عبید اللہ بن محمد عمری موجود ہے جس پر خود سے روایت گھڑنے اور جھوٹ بنانے کا الزام ہے۔ چنانچہ محدثین کا اتفاق ہے کہ اس روایت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور یہ ایک ضعیف اور ناقابل قبول روایت ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ کہ اس طرح کی روایات کو رسول اللہ کی نسبت سے بیان کرنا ایک بہت بڑی جسارت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری نسبت سے بیان کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ گزشتہ دنوں ہم نے آپ سے پوچھا تھا ایک روایت کے بارے میں، من سب نبی فاقتلوہ، جو کسی پیغمبر کی گستاخی کرے، توہین کرے، شب و ستم یا گالی دے اس کو قتل کر دو۔ اس کی سند کے بارے میں آپ نے بتایا تھا محدثین کا اتفاق ہے، ایک ضعیف روایت ہے، لیکن سوال یہ سامنے آیا ہے کہ اگرچہ یہ ایک ضعیف روایت ہے اور مان بھی لیا جائے کہ سب محدثین یہی کہتے ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ، اپنا عمل، اس سے ایک مختلف تصویر سامنے آتا ہے۔ ابو رافع ہیں، ابن خطل ہیں، کعب بن اشرف ہیں، مختلف لوگ ہیں۔ پیغمبر نے یہ واضح الفاظ میں فرمایا کہ غلاف کعبہ کے اندر چھپ بھی جائیں تب بھی ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے گستاخی کی تھی، ان کا جرم یہ تھا اور پیغمبر نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ان کا قتل کروایا جائے۔ سوال میرا آج آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات ہیں اور وہ سندن صحیح روایات میں منقول بھی ہیں، ان کے قتل کی کیا نوعیت تھی؟ کیا یہ گستاخ تھے اور کیا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کرنے والوں کو قتل کرنے کی تلقین فرمائی ہے؟ پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ دین میں استنباط احکام واقعات سے نہیں ہوتا، یعنی اگر دین میں کوئی حکم دیا جانا ہے تو اس کو صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہونا چاہیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پر مبنی کوئی ہدایت دے رہے ہیں تو اس کو بھی آپ کے الفاظ میں صراحتاً بیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی شخص کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اس کو قتل کر دو۔ انسانی جان کو حرمت حاصل ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ ذوالحج کا مہینہ، یہ مکے کا شہر جیسی حرمت رکھتا ہے ویسی حرمت انسانی جان کو بھی حاصل ہے۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان لے لی اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ادھر ادھر کے واقعات نہیں سنائے جا سکتے۔ اگر کوئی قانون ہے تو جیسے چور کی سزا کے بارے میں قرآن مجید نے صراحت سے بتایا ہے کہ کیا قانون ہے، زانی کی سزا کے بارے میں سورہ نور میں صراحت سے بتایا گیا ہے کہ کیا قانون ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو فساد پیدا کر دیں ان کی سزائیں پوری صراحت کے ساتھ سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہیں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صاف صاف اعلان کر دیا ہے کسی انسان کی جان دو صورتوں کے سوا لی ہی نہیں جا سکتی۔ اچھا، یعنی قرآن مجید کے الفاظ ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ دو ہی صورتیں ہیں جن میں تم کسی شخص کی جان لے سکتے ہو،
ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا اور قصاص میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، دوسرے یہ کہ وہ فساد برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو گیا، اس نے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، وہ عورتوں کی عصمت دری کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہ وہ فساد کی صورتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ 10 متعین کی جا سکتی ہیں، ان کا اگر کسی شخص نے ارتکاب کیا ہے تو تب اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ تو یہ 2 صورتیں قرآن مجید نے بالکل متعین کر دی ہیں، کوئی روایت ان کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حدود سے آگے کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ حدیث کے پورے ذخیرے کو بھی آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں، اس میں کوئی اس طرح کا قانون بیان نہیں ہوا۔ جب یہ دونوں باتیں واضح ہو گئیں تو اب واقعات کے بارے میں صحیح اصول یہ ہے کہ یہ لوگوں نے رپورٹ کیے ہوتے ہیں۔ اس وقت دیکھیے ہماری عدالت میں 2 بڑے مقدمے چل رہے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ 2-4 اخبار نہ دیکھ لیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کیا کارروائی ہوئی ہوگی۔ ان مقدموں کی رودادیں لکھی جاتی ہیں، مقدمے کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، ان پر بھی بعد میں بحث ہوتی رہتی ہے کہ اصل میں کیا بات تھی اور کسی جج کی فلاں فیصلے سے کیا مراد تھی۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع کے اوپر عملاً کوئی اقدام کیا ہے تو اس کی روایات دیکھی جائیں گی، سب روایات کو جمع کیا جائے گا، دین کے جو عمومی اصول ہیں ان کے اندر رکھ کر اس کا تجزیہ کیا جائے گا، جیسے کہ ہمارے فقہا کرتے ہیں۔ یہ جب تک نہ ہو کسی واقعے کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی قانون اخذ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، یعنی صحیح ترتیب یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید، اس کے بعد سنت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے تو باللفظ اس ارشاد میں کیا حکم بیان ہوا ہے، یہ چیزیں پہلے متعین ہوں گی، واقعات اس کے بعد ان کی روشنی میں دیکھے جائیں گے، نہ کہ واقعات کے بیان سے قانون نکال لیا جائے گا۔ تو یہ جتنے واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں، میں نے اس پر ایک مضمون لکھا ہے اور اسی عنوان سے ہے، یہ جو موضوع زیر بحث ہے اسی عنوان سے ہے، وہ میری کتاب مقامات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے بتایا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ بہت بڑے مجرمین ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کو اٹھا کے آپ سزا کا ایک قانون نہیں بیان کر سکتے۔ ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قتل کا اقدام کیا ہے، جنہوں نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جنہوں نے نہایت نازک موقعوں پر مدینے کے لیے خطرات پیدا کیے ہیں۔ یہ ابن خطلی، ان کو ایک ذمہ داری کے لیے بھیجا گیا، ایک انصاری ان کے ساتھ تھے، انہوں نے قتل کا اقدام کر ڈالا، اس کے بعد یہ فرار ہو گئے۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے جرائم کی تحقیق کرنی چاہیے اور اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ ان کو کیوں سزا دی گئی۔ یہ سب کے سب یا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتمام حجت کا قانون ہے اس کے تحت معاندین کی صف میں آتے تھے، اور یا یہ ہے کہ یہ فساد برپا کرنے والے لوگ تھے، اور یہی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے صحیح طریقہ کسی قانون کو سمجھنے کا۔ نہ یہ روایت صحیح ہے، نہ ان واقعات کی تعبیرات صحیح ہیں۔ یہ واعظوں نے اس طرح کی چیزیں بیان کرنا شروع کرتی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، بہت ہی آپ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ ایک ضمنی سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جن افراد کا ہم نے ذکر کیا، ان سے علیحدہ بھی اگر کوئی شخص گستاخی کر کے اس پہ اصرار کرتا ہے، بمانگ دہل کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو کیا وہ بھی فساد فی الارض کا مجرم بن سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو طے کیجئے کہ وہ کون آدمی ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کی کسی ریاست میں رہتا ہے اور مسلمان ہے تو اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارا دماغی توازن بگڑ گیا ہے، تم مسلمان ہو۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا تنہا ماخذ مانے اور آپ کی حرمت، آپ کی عزت کو اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھے۔ تو یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو وہ شخص اگر فرض کر لیجئے کہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا تو یہ مدعا ہی نہیں تھا، میں نے تو ایسی بات سوچی بھی نہیں، یہ بات تو اس محل میں ہو رہی تھی، میں مسلمان ہوں، میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیے پھر آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کے گلے میں کوئی الزام نامہ لٹکائی دیں گے؟ اچھا، وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو یہی کام کروں گا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر وہ فسادی ہے۔
اس طرح کے فسادی لوگوں کے لیے قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا قانون بیان کر دیا ہے، اس کے تحت دیکھا جائے گا، نمٹا جائے گا۔ اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر مجرم کسی رعایت کا مستحق ہے تو اسے کم سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور رعایت کا مستحق نہیں ہے تو سخت ترین سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ لیکن تلقین کرنا، نصیحت کرنا، پہلے اس کا مدعا پوچھنا، اس کو موقع دینا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ وہ مسلمان نہیں ہے، آپ کی ریاست میں رہتا ہے تو یہ کہیں گے کہ بھائی تم مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہو، تو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات میں آدمی کو شائستگی اور تہذیب سے کام لینا چاہیے؟ تنقید کرنا یہ تو ہر غیر مسلم کا حق ہے، اس لیے کہ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن تضحیق کرنا یا اس طرح کی توہین آمیز کلمات کہنا، یہ تو کوئی کسی کے ماں باپ کے بارے میں بھی کہے تو اس کی گوشمالی ہونی چاہیے اور اس کو تنبیہ کرنی چاہیے۔ اگر دنیا میں کسی جگہ کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو ہماری تو وہ ریاست نہیں ہے، تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ وہاں وہ آپ کی دعوت کا مخاطب ہے، اس کے سامنے اس چیز کو واضح کریں کہ تم کیوں یہ کر رہے ہو، اور اس کو بتائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے، دعوت کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی جب تک اس کا ذہنی توازن خراب نہ ہو جائے اس طرح کی بات کرے درا حالے کہ اس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ وہ کیا ہوگا؟ اس نے یا اللہ کی کتاب کی کسی بات کو غلط سمجھا ہوگا، کسی روایت کو غلط سمجھا ہوگا، مسلمانوں کی کسی عمل کی بنیاد پر رد عمل میں مبتلا ہوا ہوگا، اس کو درست کریں اور استدلال سے بات کریں۔ خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ دین کے مقدمات اور دینی حرمتیں اور دین کے تصورات کی حفاظت یہ استدلال سے ہوتی ہے، بندوق کی نوک سے نہیں۔ جی السلام علیکم حسن بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ برار بھائی آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حسن بھائی، میں ایک چھوٹی سی آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں، میں آپ سے نا سمجھنے کے لیے ادھر آیا ہوں تھوڑا سا، تو لیکن جو میں سمجھتا ہوں میں وہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، آپ اس میں مجھے گائیڈ کر دیجئے گا۔ جیسے حسن بھائی بہت سے انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ گستاخی نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے۔ اصل میں گستاخی دیکھی جاتی ہے کہ سامنے کون سی ہستی کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ گستاخی جج کی جاتی ہے۔ تو جیسے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سامنے ہو تو ان کے لیے کوئی بھی نازیبا جو الفاظ ہے وہ استعمال کریں گے تو وہ گستاخی کے ہی زمرے میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری یہ بات کہ جو انجینئر صاحب کے اوپر ایف آئی آر ہوئی وہ بھی جسٹیفائڈ کسی حد تک ہے، وہ اس لیے ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم ملا تھا، وہ اپنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ اپنے الفاظ جو ہے وہ واپس لے سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے الفاظ تو واپس نہیں لیے لیکن اس کی جو جسٹیفیکیشن دینی شروع کر دی۔ تو لیکن اگر آپ کو بھی آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا مجھے، اصل میں ان کو الفاظ جو ہے وہ واپس لینے چاہیے تھے، وہ والے اس کے اوپر جسٹیفیکیشن نہیں دینی چاہیے تھی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ نا مجھے گائیڈ کر دیجیے گا۔ اس میں دو باتیں آپ سے پوچھتا ہوں چھوٹے بھائی کی حیثیت سے۔ آپ نے بات فرمائی کہ یہ لوگوں نے طے کرنا ہے کہ اس ہستی کے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی کلمہ یا کوئی بات کی گئی ہے یہ گستاخی ہے یا نہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ پیغمبر کے بارے میں یہ رائے رکھا کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، یہ گستاخی ہے یا گستاخی نہیں ہے؟ یہ تو حسن بھائی اور آ جائے گا نا، مطلب کہ ان کی شان میں تو ایسے فرق نہیں پڑتا نا، حاضر و ناظر کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ عقیدہ رکھنے والے کے اوپر ہے نا، وہ ہمارے نبی کے اوپر نہیں ہے۔ اگر ہم جو اگلی ہستی کے اوپر جو الفاظ استعمال کریں گے اس کا پرابلم ہوگا نا، میں جو اپنے دل میں سمجھتا رہوں وہ میرے عقیدے کی پرابلم ہے نا۔ میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ کیا کسی پیغمبر کا جو تصور آپ کے ذہن میں ہے اس تصور سے اختلاف کرتے ہوئے پیغمبر کا ایک اور تصور میں پیش کرتا ہوں تو کیا اس کو گستاخی قرار دیا جائے گا؟ نہیں، میں تھوڑا سا آسان طریقے سے بتائیے گا، میں آپ کا سوال نہیں سمجھا اصل میں۔ سادہ طریقے سے پوچھتا ہوں، میں پیغمبر کو حاضر و ناظر نہیں مانتا، کیا یہ گستاخی ہے؟ نہیں، یہ تو کوئی گستاخی نہیں، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا۔ ہمارے علماء کا ایک طبقہ اس کو گستاخی کہتا ہے، کیا استدلال ہے آپ کا ان کے جواب میں؟ نہیں، وہ تو حسن بھائی وہ علماء کرام کی جو بات ہے، لیکن ابھی جو سچویشن ہے نا، ابھی جو استدلال جو بھی ہوگا اس کو کنسسٹنسی سے ہر جگہ پایا جانا چاہیے، وہ استدلال کیا ہے؟ وہ استدلال بتائیں، کیا استدلال؟
نہیں وہ ابھی کی جو سچویشن ہے میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں حسن بھائی. دیکھیں نا میرے نہیں حسن بھائی دیکھیں ابھی جو آپ کی بات واضح ہے مجھ پہ. میرا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں مناظرہ کر کے جواب دوں. میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں, آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک آپ نے اسٹیٹمنٹ دی, ایک بات کہی کہ بھائی وہ غیر مناسب الفاظ تھے اور اس پہ تو سامنے والوں کو گستاخی محسوس ہوئی. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ فیصلہ کون کرے گا؟ میں اگر کسی پیغمبر کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں, آپ کو گستاخی محسوس ہوتی ہے, بڑے بڑے علماء کو محسوس ہوئی اور علماء کے مقابلے میں محسوس ہوئی, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ سوال یہ ہے. میرا سوال کا متعین جواب مجھے بتائیں, میں کروں گا فیصلہ یا آپ کریں گے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے نا تم نے حاضر و ناظر جب نہیں مانا, اس کے نتیجے میں تمہارے پیش نظر اہانت ہے, یہ پوچھیں گے نا مجھ سے آپ؟ جی جی ہاں, تو جب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے اس کا مطلب معتبر اس باب میں صرف میرا بیان ہے, آپ کے خیال کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ نے مجھ سے آ کر پوچھنا ہے, میں جو جواب دوں آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے. یعنی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ فلاں آدمی یہ الفاظ واپس لے, فلاں آدمی یہ الفاظ یہاں. بھائی ایک شخص نے ایک بات کہی, آپ کو اختلاف ہے, آپ پوری کتاب لکھ دیں اس کے اوپر اور کہیں کہ اس کی یہ وضاحت بھی کمزور ہے, مجھے لگتا ہے اس کو الفاظ واپس لینے چاہیے, آپ لکھ دیں. لیکن یہ جو ہم نے جبر بنا لیا ہے کہ اس نے الفاظ واپس نہیں لیے, کیوں؟ کیونکہ ان الفاظ پر میرے ذہن میں یہ تھا کہ گستاخی ہو گئی ہے. بھائی اس شخص نے کسی کا موقف بیان کیا اپنے طرز فکر پر. یار مسیحی ہمارے پیغمبر کے بارے میں سمجھتے ہیں, غلط موقف بیان کر دیا, سرے سے غلط ہو گیا, تو آپ اس کی تردید کر دیں. آپ بیٹھیں اور کہیں کہ اس شخص نے جو وضاحت کی ہے, کیا اس نے اپنی وضاحت میں یہ کہا ہے کہ میں گستاخی کی نیت سے کر رہا ہوں؟ جب نہیں کہا تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے خیالات کو اس کے منہ میں ڈالے. آپ کتابوں کی کتابیں لکھیں انجینئر صاحب پر, میں ان کے طرز تکلم, ان کے طرز استدلال, ان کے منہاج, ان کے طرز تخاطب, ان کے انداز بیان, ان کے رویے, ان کا دعوت کا طریقہ, اس سب سے اختلاف رکھتا ہوں, اظہار کرتا ہوں. بول کر کیا ہے, لکھ کر کیا ہے, براہ راست کیا ہے, مجھے حق ہے, پوری زندگی کرتا رہوں گا. وہ کل باہر آ جائیں پھر یہی طریقہ کریں گے, پھر گفتگو کروں گا. لیکن یہ جو غنڈہ گردی ہے کہ آپ یہ الفاظ واپس لیں ورنہ پھر آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا, بھئی یہ حق آپ کو کس نے دیا روئے زمین پہ؟ سوال یہ ہے. آپ کے نزدیک ایک لفظ خلاف اخلاق ہے, غلط استعمال ہو گیا, کسی کی نسبت سے غلط استعمال ہو گیا, اس شخص نے وضاحت کر دی, آپ کو وضاحت پر اطمینان نہیں ہے, آپ کو حق ہے آپ گفتگو کریں, آپ کہیں کہ نہیں یہ وضاحت ناکافی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے گفتگو کا دائرہ ہونا چاہیے. یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ کسی شخص کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں ہوگا کیا بھائی؟ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ اس کے نتیجے میں معاشرے میں بالآخر فساد پھیلے گا. پھر یہ دیوبندی بریلیوں کو کہیں گے اپنی عبارتیں واپس لو, وہ ان کو کہیں گے اپنی عبارتیں واپس لو, وہ شیعوں کو کہیں گے اپنی عبارتیں واپس لو ورنہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں. سپیس دیں لوگوں کو, بات کرنے کا موقع دیں, غلطی بھی کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ استدلال سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ تنا تنی کا جو ماحول ہے, اس میں آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی اور نے کیا ہوتا تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوتا نا, اس لیے کہ پرانا اسکور پورا کرنا ہوتا ہے. مذہبی فرقوں کے ہاں پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, کچھ قرض ہیں جو اتارنے پڑتے ہیں, تو طاق میں بیٹھتے ہیں لوگ, طاق میں. یار ہم سب انسان ہیں, ہم میں سے کون شخص ہے جو بزبان وہی کلام کرتا ہے؟ ہر شخص کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ صادر ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جس کو آپ کہیں سری اچھا جملہ نہیں تھا, یہ لفظ مناسب نہیں تھا, اس کو اصلاح کا موقع دیں. اس طریقے سے بلیک میل کرنا, اس طریقے سے ان قوانین کی تلواریں اوپر آ کے لٹکا دینا, یہ واپس نہیں لوگے تو گستاخ ہو جاؤ گے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس سے معاشرے میں ہم اسپیس ختم کرتے ہیں, لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے, اور اس کے نتیجے میں بالآخر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, آپ مسیحیت کی تاریخ پڑھیں, بالآخر لوگ مذہب سے متنفر ہو جاتے ہیں. اس فضا کا خاتمہ کریں. انجینئر صاحب نے کوئی بات کی ہے, آپ کو لگتا ہے وہ بات درست انداز میں بیان نہیں ہوئی, تو ان تک اسی تنقید کو قائم رکھتے ہوئے پوری زندگی گفتگو کرتے رہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کو واپس لو, یہ گستاخی ہے, یہ ہے, یہ سری بدماشی ہے, یہ ناقابل قبول ہے. جی ٹھیک ہے حسن بھائی, آپ کی بات واضح ہوگی. دیکھیں اصل میں نے دیکھا ہے جو
جتنے بھی ڈیفینس کے لیے جتنے بھی میں نے ویڈیو دیکھی نا، وہ جتنے بھی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اس میں بہت سے مفتیہ کرام بھی ہیں، لیکن انہوں کسی نے بھی اپنی ویڈیو میں یہ جو الفاظ ہے یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کیے. انہوں نے یہی بات کی ہے کہ الفاظ اچھے نہیں تھے، لیکن وہ ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے. پتہ نہیں کس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، لیکن وہ یہ بول رہے. مجھے بات پوری کرنے لیجیے گا، پلیز 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 مجھے بات پوری کرنے لیجیے گا. خوشائند بات ہے نا، خوشائند بات ہے. اگر کسی سے اس طرح کی چیزوں کا ارتکاب ہوا ہے تو خوشائند بات ہے کہ اس کے سننے والے ان چیزوں کو. اور دوسری بات یہ ہے بھائی، خوشائند نہ بھی ہو، خوف کی تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، جو کہے گا اس کو اٹھا کے پھر جیل میں ڈال دیں گے. کوئی بات کریں گے، اتنا خوف، اتنا ہیجان پیدا کر دیتے ہیں ہم سوسائٹی میں. آپ کے خیال میں اس کے نتیجے میں لوگوں کے دل میں علماء کی محبت پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے کسی رہبر رہنما کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں کی اور اب ہم اس کو نہیں دوہرا؟ محبت پیدا ہوئی. وہ بھائی ڈرتے ہیں، یعنی ڈر لگتا ہے، خوف کھاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں بھی اٹھا کے نہ ڈال دیں. تو اس کے نتیجے میں ہم معاشرے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ سوچیں ذرا. یعنی یہی کام اگر شروع ہو جائے تو کتنی ہی چیزیں، ہر شخص کی گفتگو میں آپ ٹکٹکی باندھ کے بیٹھ جائیں. کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ کہیں یہ دل میں رسول اللہ کی حیثیت کو نہیں مانتا. کسی نے کسی حدیث پہ تنقید کر دی تو یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف کرتا ہے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں سوسائٹی کو وہاں پر مت لے کر جائیں جہاں پر بات کرنا ہی مشکل ہو جائے. لوگوں کو اسپیس دیں، لوگ غلطیاں کریں گے، ان سے سیکھیں گے. اس طریقے سے یہ جو لوگ، ہم جن لوگوں کو، میں ان ملحدین سے ملا ہوں جو ہمارے دین کو گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا اور مغلہ حقیقت میں گستاخی کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے ملا ہوں دنیا بھر میں. کبھی جاتے ہیں، کوئی روتا دھوتا آ جاتا ہے، اس کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو اس کے پیچھے اس طرح کی کہانی نکلتی ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی سی بات ہوئی، اس پر اتنا شدید طرز عمل اپنایا گیا کہ پورے کے پورے دین سے یہ متنفر ہو گئے. تو ہمیں دعوت کے انداز میں بردباری سے، تحمل سے، کسی نے کوئی کلمہ کہا ہے، غلطی ہوئی ہے، یہ جتھے بنا کر، یہ فتوے دے کر اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس میں حسن بھائی کسی حد تک یہ بات، کسی حد تک یہ بات بھی جسٹیفائڈ ہے کہ یہ جو تلوار ہے یہ لمکنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس میں انڈیا جو ہے نا، انڈیا میں بہت زیادہ گستاخی ہوتی ہے. آپ کو بھی پتا ہوگا، سب آدمیوں کو پتا ہے کہ آن لائن جو ہے وہ بہت زیادہ گستاخی کرتے ہیں. حسن بھائی اسی طرح جو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہے، جو مولانا اسحاق صاحب کی جو ویڈیو بہت وائرل کر رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو جو بہت وائرل کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایسے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنا کوئی اتنی زیادہ مطلب کہ کوئی مطلب کہ یعنی کہ یہ معمولی ہے، یعنی کہ یہ معمولی ہے. اگر انجینئر صاحب بھی ایسے استعمال کریں گے تو کل کو انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ یوٹیوب پہ آئیں گے وہ بھی استعمال کریں گے، یہ الفاظ عام ہو جائیں گے. حسن بھائی یہ بھی تو بات ہے نا، اگر تلوار نہیں ہوگی تو ہر آدمی یہ الفاظ استعمال کرنے کے لیے جسٹیفائڈ ہو جائے گا. میں نے آپ کو کب روکا ہے اس پر تنقید کرنے سے؟ کب روکا ہے؟ آپ کہیے یہ الفاظ غیر مناسب ہیں، اس کو بہتر ہونا چاہیے ہے، استدلال کی بنیاد پہ کہیے. استدلال کمیونیکیٹ ہوتا ہے. گفتگو کریں، ان کو بتائیں کہ مسیحی اقوام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہتی ہیں، جو الفاظ آپ نے انتخاب کیا، اس سے یہ شائبہ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ دجال ایک اصطلاح ہے جو ہمارے یہاں بھی زیر بحث ہے. وہ اس کو اس طرح نہیں بیان کرتے، اپنا استدلال شائستگی سے ان تک پہنچا دیں. یہ کام ہے ہمارے. حسن بھائی ان تک بات پہنچی، لیکن ان کا جو دوبارہ جو سنڈے کا جو لیکچر آیا، انہوں نے اس بات کو جسٹیفائڈ کیا. اور ادھر بھی انہوں نے جھوٹ بولا کہ میں نے یہ بات کہی نہیں ہے، یہ مسیح سوچتے ہیں. ادھر بھی یہ بات انہوں نے جھوٹ بولی. میرے برادرم، میرے عزیز، اگر کسی نے دوسری دفعہ اس کی ایک تعویل کی ہے، آپ کو اس سے بھی اختلاف ہے، تو اس پر بھی تنقید کریں نا. کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ تنقید کریں، آپ کہیں انجینئر صاحب آپ تنقید کریں اور ان کو کہیں انجینئر صاحب یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. آپ جس وقت گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اندر جارحانہ ہو جاتے ہیں. آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں غیر محتاط گفتگو کی، آپ نے اس موقع پہ غیر محتاط گفتگو کی. آپ اپنے طرز دعوت کو سرنو طور پہ دیکھیں، چیزوں کو تنا تنی کا ماحول نہ پیدا کریں. اس کے نتیجے میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لوگ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، وہ آپ کی چیزیں پکڑیں گے اور پھر آپ کو یہاں پر لے کے چلے جائیں گے. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں. اس میں سے کسی سے میرا اختلاف ہے آپ سے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نکل کے آپ بد زبانی کریں اور عقائد کے اختلاف کو، علم کے اختلاف کو اس سطح پر لے آئیں کہ وہ مناظرہ بن جائے، چیلنج بن جائے اور لوگوں میں رد عمل کی نفسیات کو ابھارے. میں تو اس سب کے خلاف ہوں.
मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, इसको रोकने का ये तरीका नहीं है। इसको रोकने का तरीका ये है कि हम शाइस्तगी से, इस्तदलाल से अपनी बात कम्युनिकेट करें। इंजीनियर साहब के ऊपर रोजाना वीडियो बनाए उलमा, रोजाना बनाएं और उनको बताएं कि ये जो आपका तरीकाकार है ये इखलाक, इल्म, इनके उसूलों के खिलाफ है। मैंने गुफ्तगू की है, यानी इस खौफ के बावजूद गुफ्तगू की है कि कहीं मैं उनके गम गुस्से का निशाना ना बन जाऊं, की है मैंने गुफ्तगू। और जो तनकीदें हमने की हैं, हमारे उस्ताद ने की हैं, किसी आलिम ने वो तनकीदें उन पर नहीं की, हमने की हैं। लेकिन उसके नतीजे में क्या कभी आपने देखा कि लोग आए हमारे पास और कहें तुमने फसाद पैदा कर दिया? भाई इस्तदलाल की तनकीद की है। जब अशरफ अली रसूलुल्लाह की उन्होंने बात की तो इस्तदलाल से तनकीद की कि पहले अदब से नाम लें आप उनका। वो मैं बात मुकम्मल कर लूं। अदब से नाम लें उनका, और जिस चीज पर एतराज कर रहे हैं उसको इल्म की सतह पर लेकर आए, प्रोपेगेंडे का मौजू ना बनाएं, गलत मवाकिफ पेश ना करें। सईदना अमीर माविया के बारे में आपने बात की, हमने उस पर गुफ्तगू की, मैंने गुफ्तगू की दस्तियों जगह पर। अभी हाल में मैंने गुफ्तगू की कि कोई डेरोगेटरी टर्म हमारी जुबान पे नहीं आनी चाहिए। ये बाबे शाबे कहना और है ही नहीं कोई नहीं और शाही कोई नहीं, ये कोई इल्म का तरीका नहीं है। इससे न्यूसेंस पैदा होती है, इससे पोलराइजेशन पैदा होती है। जो हम इखलाकी तरबियत करने के लिए उठे हैं, हम खुद उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये सब तनकीदें जायज तनकीदें हैं, पूरी जिंदगी करें। उनके यहाँ गैर मोहताती बदरजा अतम मौजूद थी, आपको कहने का हक है। लेकिन मेरे भाई, मैं जो बात आप तक कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं उसको समझें। वो क्या है? वो किसी चीज की जस्टिफिकेशन नहीं है, वो किसी शख्स को ये नहीं है कि तुम निकल के गैर मोहतात गुफ्तगू करो। उसको समझाने का तरीका क्या है? उसको समझाने का तरीका सिर्फ एक है, वो ये कि इस्तदलाल से उसकी गलती वाजे करते चले जाएं। आपके इस्तदलाल में जान होगी ना तो इंजीनियर का कोई स्टूडेंट उसको नहीं सुनेगा। इस्तदलाल में जान पैदा करें। हम करते क्या है? इस्तदलाल चूंकि मेहनत का मुतकाजी होता है ना, उसको ठंडे दिलो दिमाग से, उसको सलामती तबा के साथ पेश करना होता है। और इस्तदलाल दो धारी तलवार होता है। जब हम पेश करेंगे तो फिर हम पर होने वाले जो एतराजात हैं हमें उनका भी इस्तदलाल से जवाब देना पड़ेगा। तो वहां पर हम तकलीद ले आते हैं, वहां पर हम तवाहुम परस्ती ले आते हैं, वहां पर हम आबा की परस्तिश ले आते हैं, वहां इस्तदलाल चलता नहीं है। तो कोई इस्तदलाल नहीं अपनाता। इस्तदलाल अपनाने से लोग डरते हैं कि जैसे ही हमने इस्तदलाल अपना के किसी की गलती वाजे की तो लोग हमसे आके हमारे अकायद के बारे में इस्तदलाल से सवाल करेंगे। तो चीजों की इस्लाह का ये तरीका है जो पैगंबर ने सिखाया है। क्या पैगंबर पहले दिन लठ लेके लोगों के पीछे चले गए थे कि भाई ये तुम लोग ये सारा काम, ये तुम्हें अल्लाह ने मुंतखब कौम बनाया था बनी इस्माइल, और तुमने तौहीद के आलमी मरकज को मुशरिकों का भट्ट बना दिया? ये तरीका कार होता है, हथौड़े मारने का तरीका कार होता है। इल्म और इस्तदलाल होता है जो अपनी जगह पैदा करता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। तो अगर कोई साहिब इल्म पैदा हुआ, नौजवानों में एक असर रखता है, खुशी की बात है उलमा के लिए। क्या किसी आलिम की जुबानी आपने आज तक सुना कि यार एक नौजवान अगर एक अच्छी बात कर रहा है, लोगों को 70% चलो अच्छी बातें कर रहा है, 60% अच्छी बातें कर रहा है, ये 60% उसकी काबिल तहसीन सरगर्मियां हैं। बाकी चीजों के बारे में इल्मी इख्तलाफ है, हम मोहब्बत से, शाइस्तगी से उस तक कम्युनिकेट करते हैं। क्या कभी उसको ये एहसास पहुंचाया हमने? मैं तो आपसे अर्ज करता हूं कि मैंने ये महसूस किया कि इंजीनियर साहब के अंदर ये तब्दीली नहीं आ रही उस तरीके से जो आनी चाहिए थी। वक्त के साथ साथ बेहतरी आनी चाहिए थी। मुझे जब कभी मौका मिला उनसे बात करने का, उनके रुफका से बात करने का, एक बात की हमेशा, किसी को अपना उस्ताद बनाए जो आपको आपकी खामियां बता सके। मुरीदीन, मुकल्लिदीन और ऑडियंस कभी आपको खामियां नहीं बताती, आगे बढ़ें। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि उलमा के तर्ज अमल के नतीजे में उस शख्स के अंदर जो इस्लाह होनी भी चाहिए थी उसके दरवाजे भी बंद कर दिए हमने। तो इससे नुकसान किसको हुआ? नुकसान उन लाखों करोड़ों ऑडियंस का हुआ जो किसी की जुबानी कुछ दीन की दो चार अच्छी बातें सुन रहे थे। आज उनके दिल में उलमा की क्या अहमियत रहेगी? बिल्कुल हसन भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया रज़ा भाई हमें ज्वाइन करने के लिए। हसन भाई, उस्ताद के जो मैंने उस्ताद से सुना, उस्ताद गामजी साहब से सुना और आपसे भी, कि उस्ताद की वैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि जो अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले जो खुद को मुसलमान कह रहे हैं वो कभी गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। ये तो बात वाज़ेह है। तो जाहिर सी बात है, अब गुस्ताखी का इल्ज़ाम तो फिर नॉन मुस्लिम पे भी आता है, क्योंकि मुसलमान तो तस्वुर भी नहीं कर सकता गुस्ताखी का। तो सवाल ये है कि अगर
गुस्ताखी आ रही, तो हम पर ये एतराज आता है कि आप दिफा में क्यों नहीं आते हो। इसलिए अगर आपके किसी फैमिली वालदेन, आपके वालदेन पर एतराज किया जाए, उनको कोई गाली दे या किसी भी फैमिली मेम्बर पे या आपकी ज़ात के मुतल्लिक, तो आप खुद को दिफा करते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला की बारी थी या अल्लाह के पैगम्बरों की बात आती है अलैहिस्सलाम, तो या साहबा या अहल बैत, जितने भी बुजुर्ग हस्तियां हैं, तो उनके बारे में आप गुस्ताखी के लिए दिफा क्यों नहीं करते? तो इस पर आप रहनुमाई फरमाइए। हम अल्लाह की किताब को मानते हैं, उसके तर्ज इस्तदलाल और उसके तरीक़े दावत पर ईमान लाते हैं। जब उसका पैगंबर ज़माने में खड़े होकर कोई बात कहता है और लोग उसकी ज़िंदगी में उसकी गुस्ताखी करते हैं, कोई उसको काहिन कहता है, कोई उसको शायर कहता है, कोई उसको जादूगर कहता है, तो अल्लाह की किताब हमें क्या बताती है कि इस तरह के एतराज़ात के जवाब कैसे देना चाहिए। अल्लाह की किताब हमें ये बताती है कि जब कोई एतराज़ किया जाता है तो उसमें देखा ये जाता है कि उसकी बिनाए इस्तदलाल क्या है। गुस्ताखी तो वो कालिब है, वो अंदाज है जिसमें वो कम्युनिकेट हो रहा है, बिनाए इस्तदलाल क्या है। अगर कोई शख्स नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक पैगंबर अलैहिस्सलाम पर खड़े होकर एतराज़ात करता है और एतराज़ात को गुस्ताखी का रंग देता है, तो मैं और आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करेंगे कि अगर वो मुसलमान है तो उसको हम ये समझाएंगे कि देखो, तुम ईमान लाने के बाद इन तरद्दुदात में मुब्तला हो और तुम्हारा एक रद्द-ए-अमल की कैफियत सामने आ रही है, इसलिए सामने आ रही है कि तुमने एक मुकदमे को गलत समझा हुआ है। आओ बैठो, अपना इस्तदलाल पेश करो, उस इस्तदलाल का हम जवाब देते हैं, इल्मी अंदाज में, फिक्री अंदाज में, अकली अंदाज में, मंतकी अंदाज में, दावत के अंदाज में। ये काम है जो हमने करना है। जो लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हकीकत में गुस्ताखी करते हैं, ये डेनमार्क के अंदर आपको नजर आते हैं और बाकी दुनिया में, कभी हमने थोड़ा सा तवक्कुफ करके ये समझने की कोशिश की है कि उनका हम पर एतराज क्या है, हमारे पैगंबर के बारे में उनके दिलों में तरद्दुदात क्या हैं? कभी हमने इसका जवाब देने की कोशिश की? जब वो गुस्ताखी करते हैं और कार्टून बनाते हैं और उसमें दिखाते हैं कि एक इतनी उम्र का शख्स एक 9 साल की बच्ची के साथ निकाह करके उसको अपने घर में लेकर जा रहा है, तो हम उस कार्टून को तो जलाते हैं, उस पर तो अपने मुल्क में उस मुल्क की कोई मसनूआत बनाने वाली कंपनी हो तो उसको आग लगा देते हैं। लेकिन क्या कभी किसी फोरम पर हमने ये बताने की जिसारत की कि ये जिस माखस पर बुनियाद बनाकर तुम कार्टून बना रहे हो, वो मेरे नजदीक सिरे से साबित ही नहीं है, वो खिलाफ अकल है, वो खिलाफ इस्लाम है। तो हम उनमें से किसी चीज का जवाब नहीं देते। जब कोई हमारे पैगंबर पर यह एतराज करता है कि उसने इतनी शादियां की थी, और दुनिया में लोग शादियां इसलिए करते हैं कि हम बिठाकर उनको बताते हैं कि आओ हम तुम्हें बताते हैं हमारे पैगंबर की शादियों की नौयत क्या है। जब कोई ये बताता है कि इनके पैगंबर ने निकल के मैदान जंग में ये कुछ किया था, तो क्या कभी हम उसकी तहकीक करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं? तो गुस्ताखी का जवाब क्या गुस्ताखी से दिया जाता है? यानी ये मेरे दीन की अखलाकियात है कि मेरे बाप को कोई बुरा भला कहे तो मैं उसकी माँ को बुरा भला कहूँ? मैं उसको बिठाकर पहला सवाल ये पूछूंगा कि भाई वो प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आप इस रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हो। तो ये दुनिया में सबसे कमजोर तरीन चीज होती है कि मैं किसी से जबर की बुनियाद पर, गुस्से की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर अपना एहतराम करवाना शुरू कर दूं। एहतराम हमेशा इस्तदलाल की बुनियाद पे होता है। ये सबसे कमजोर तरीन मकाम होता है कि जिसमें मैं लोगों को डरा धमका कर आमादा करूं, आओ मेरे पैगंबर की एहतराम करो, उसको तस्लीम करो। भाई मैंने तो इस्तदलाल देना है। तो जो लोग जमीन पर गुस्ताखी करते हैं उनको मैंने इस्तदलाल से गुफ्तगू करनी है। फिर उसके बाद अगर वो किसी माशरे में खड़े हुए हैं, वहां कोई रियासत है, कोई तंजीम है जो लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो कानून साजी करें और उन लोगों को भी लगाम दें और उन लोगों को भी ये बात बताएं कि जब आपने कोई गुफ्तगू करनी हो तो इस्तदलाल पर मबनी गुफ्तगू करें और अपने इख्तलाफ शाइस्तगी से पेश करें। इससे माशरे में अमन व अमान के मसाइल पैदा नहीं होते, इससे लोगों में रद्द-ए-अमल की कैफियत पैदा नहीं होती, इससे कम पढ़े लिखे लोग जो इल्म और इस्तदलाल की सतह पे चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उनके गलतफहमियां पैदा नहीं होती। तो आप बनाइए, हित के इज्जत के कवानीन बनाइए, खुद कुरान मजीद की रोशनी में बनाइए। उन लोगों को अगर वो आपके मुल्कों में मौजूद हैं और वो इस्लाम को मानने वाले हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनका जहनी तवाजुन चेक करवाएं, उनको किसी थेरेपी में भेजें। उनको अगर आपने मजबूर करना है वो ये काम ना करें तो उन पर पाबंदियां आयद कर सकते हैं। फोरम्स पर 10,000 चीजें जो होने की हैं हो सकती हैं, लेकिन ये काम रियासत का है।
اور ریاست اس طرح سے یرغمال بن کر مذہبی علماء کے بنائے ہوئے قانون کے تحت آپریٹ نہیں کرتی. یہ دنیا میں قوانین موجود ہیں. پیغمبر تو ایک طرف ان مغربی سلطنتوں کے اندر آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کام شروع کر دیں تو وہاں پر بھی قانون حرکت میں آتا ہے. قوانین موجود ہے, ان قوانین کو اپنانے کی ضرورت ہے, لیکن علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ استدلال سے جواب دیں بس.